السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم سب جانتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر ذی الحجہ پر مکمل ہو جاتا ہے اور محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ہجری کیلنڈر کی دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال و افعال ہیں ان کا تعلق اس کیلنڈر کے ساتھ بہت خاص ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے، حج بیت اللہ، قربانی، یہ سارا کا سارا چاند دیکھنے سے اور نئے چاند کے آغاز ہونے سے شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے سے ہوا۔ باقاعدہ اس کو ترتیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دی گئی، لیکن آغاز اس کا وہ ہجرت والے سال سے ہوتا ہے اور ہجرت والے واقعے سے ہوتا ہے۔ دوستوں، محرم الحرام جہاں اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، وہی اس کی پہلی تاریخ کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ دوستوں، صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بلند اور بڑی اونچی شان والا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ انبیاء کے بعد اس پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مرتبے والے لوگ ہیں اور جن سے دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا اور جنت کی بشارت کا اعلان فرما دیا، اس زمین پر نبیوں کے بعد وہ خوش نصیب لوگ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے بعد میرے صحابہ کو چنا اور پھر ان صحابہ میں سے بھی 4 لوگوں کو خاص کر دیا اور ان کو میرا یار بنا دیا، دوست بنا دیا، خاص کر دیا۔ شرف صحابیت میں تو سارے کے سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن ان کے درجات صحابہ کرام کے بعض کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ یعنی کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، تم لوگوں میں سے بھی جس نے یہ سب کیا وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بڑا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو، ان کے اندر فرق کر دیا کہ فتح مکہ کے بعد کے جو لوگ ہیں اور فتح مکہ سے پہلے کرنے والے، یہ اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، پہلے کرنے والوں کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سبھی کے لیے، سارے صحابہ کے لیے بہترین انجام کا وعدہ فرما لیا۔ دوستوں، صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے
اور ان کے اندر خلفائے راشدین کا درجہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے بہت خاص ہے، بہت بڑا اور بہت اونچا ہے۔ خلفائے راشدین کے متعلق ایک بہت زبردست حدیث کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تم میں سے جس کی عمر لمبی ہوگی، جو زیادہ عمر پائے گا، جتنا وقت آگے گزرے گا وہ اتنی ہی زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، یعنی کہ بدعت سے بچو۔ اپنی طرف سے کسی کام کو جو ہے وہ گھڑ لو اور اس کو دین سمجھ کے کرنے لگ جاؤ تو اس سے بچو، کیونکہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو جس نے تم میں سے اسے پایا تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ نواجس کا لفظ آتا ہے۔ نواجس پیچھے کے دانتوں کو کہتے ہیں، جو داڑیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ آگے کے دانتوں میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی جو پیچھے کے دانتوں میں مضبوطی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نواجس سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں، محرم کا جو مہینہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ہجری سال کا کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور قربانیوں والا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ بالکل اسی طریقے سے محرم کی پہلی تاریخ کو، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ اور رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یا تو واقعے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ بھی ہے تو اس کا ذکر نہیں کرتے۔ بہت سارے مسلمان، بہت سارے ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھے جاتے ہیں، وہ محرم کے آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تو ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ ذکر بھی پتہ نہیں کون سے طریقے سے کرتے ہیں، ڈرم بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ان کی شہادت کا اور ان کے فضائل کا اور ان کے مناقب کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اول تو میں ایک نقطہ یہاں پر ضرور عرض کر دوں، وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے صحابہ کرام ہیں، ان جو ہے مقدس ہستیوں کا اور ان کی شخصیتوں کا ذکر کسی خاص دن یا کسی خاص موقع پر کرنا ضروری نہیں ہے، آپ پورا سال ذکر کریں۔ بس یہ کہ محرم کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ یہ قربانیوں والا مہینہ ہے اور اس میں شہادتیں پیش آئی ہیں، تو جہاں ہم دوسری شہادتوں کا تذکرہ کریں وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کریں۔ جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور ان کے مناقب کا ذکر کیا تھا۔ بڑی فضیلتیں ہیں ان کی اور بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کی خاطر۔ ایک بہت بڑی فضیلت ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگا، مراد رسول ہے۔ جتنے صحابہ کے یعنی کہ بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب مرید رسول ہیں، یہ مراد رسول ہے حضرت عمر فاروق، ان کو خود اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا جھولی پھیلا پھیلا کر کے۔ روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ دین اسلام کو عزت عطا فرما، بأحب ہذین الرجلین الیک، بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ یہ جو دو عمر ہیں، ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک عمر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس دعا میں دوسرا عمر جو جس کا ذکر آ رہا ہے وہ عمر ابن ہشام ابو جہل۔ بہرحال راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، اور یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول بھی ہوئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا۔ دراصل دو واقعے ذکر کیے جاتے ہیں ان کے اسلام لانے کے۔ پہلا جو مشہور واقعہ ہے تقریباً سبھی لوگوں نے سنا ہوگا اور اس کو جانتے بھی ہوں گے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل دین اسلام
شروع میں اس کی دعوت چل رہی تھی، لیکن کفار کا غلبہ تھا مکے کے اندر، تو دین اسلام کی جو دعوت تھی وہ زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں چل رہی تھی، اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی چھپتے چھپاتے جو ہے نماز پڑھتے تھے اور دین اسلام پر عمل کرتے تھے، لوگوں پر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ ابو جہل، یہ سب روزانہ مشورے کرتے تھے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا دین اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کے بہن بہنوئی کے بارے میں آتا ہے۔ سعید ان کے بہنوئی تھے، فاطمہ ان کی بہن تھی، اور ایک لونڈی کا بھی ذکر آتا ہے ان کی باندھی تھی، وہ بھی ایمان لے آئی تھی، اس کی بھی تماچے مارتے تھے اس پر بھی، کیونکہ دین اسلام کے تعلق سے زیادہ ان کو جانکاری تھی بھی نہیں۔ ایک نامانوس سی آواز تھی اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر، جس کی وجہ سے یہ بڑے غصے میں رہتے تھے۔ لیکن دین اسلام کے اندر جو چاشنی تھی اور جو حلاوت تھی، اگر دین اسلام نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد لوگ اس دین کو خیر آباد کہتے تھے، خیر بات کہتے تھے۔ لیکن یہ دین اسلام تھا کہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اس نے تھامے رکھا، اور ایک بھی مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی مکی دور کے اندر کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، ستایا گیا ہو، اور ان کی کمر سے نکلنے والی چربی سے ان کی آگ بجھی ہو، جن آگ کے جو ہے شعلوں پر ان لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہو، ان لوگوں کی کمر جل گئی ہو اور ان کی چربی نکلی ہو، اور اسی چربی سے وہ آگ کے شعلے بجھے ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے دین اسلام کو نہ چھوڑا ہو، ایسی ایک بھی مثال نہیں ملتی، نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر کے اسی طریقے سے مشورے کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو ان کا گزر ادھر سے ہوا، تو انہوں نے بڑے غیرت مند لہجے میں کہا کہ تم لوگ روزانہ باتیں کرتے ہو، تم لوگ معاذ اللہ کوئی اٹھ کر تم میں سے محمد کا کام تمام کیوں نہیں کر دیتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کسی نے کہا کون کرے گا، تو اس پر کہتے ہیں کہ میں کر دیتا ہوں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی نے ان کو انعام کا بھی لالچ دیا کہ تم کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا۔ بہرحال تلوار لی اور پورے جو ہے طریقے غصے کے ساتھ کہہ لیا، کیفیت ایسی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ یا نعیم بن عبداللہ یہ ملے، اور انہوں نے جو حضرت عمر کے تیور دیکھے اور جو ان کے چہرے کے اوپر ان کے آثار دیکھے، سمجھ گئے کہ کسی دوسرے کام سے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کس ارادے سے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ محمد ہے اور انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان وہ بے دین ہو رہے ہیں، تو میں کیوں نہ ان کا کام تمام کر دوں، معاذ اللہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو جو صحابی تھے وہ بھی ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کچھ بات ایسی کہی کہ ان سے ہی مقابلہ شروع کر دیا، انہوں نے بھی تلوار نکال لی۔ حضرت نعیم کے علاوہ بھی کچھ اور صحابہ کا نام آتا ہے کہ وہ تھے بہرحال، لیکن انہوں نے بات کو بدل دیا، کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ کہتے غصے میں تو پہلے ہی تھے، بہن کا نام سنا تو اور تیور چڑھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے بہن کے گھر کی طرف ہو لیے۔ وہاں حضرت خباب دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے، جب ان کے آنے کی آڑ ہوئی تو حضرت خباب وہ قرآن کے نسخے چھپا دیے اور خود بھی چھپ گئے، اور انہوں نے اپنے بہن کو اپنے بہنوئی کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ بڑے خاموش مزاج صحابی حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 9 جو صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت اس میں سعید بھی ہے، سعید یہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی ہیں، زیادہ بولتے نہیں تھے، بہت خاموش رہتے تھے، اسی لیے زیادہ ان کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال ان کو بھی مارا انہوں نے، بہن کو بھی مارا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ بہن کو مار نہیں رہتے، وہ بیچ بچاؤ کے چکر میں بہن کے ہاتھ لگا تو وہ بھی دور جا کے گری، ناک سے یا بہرحال منہ سے خون نکلا، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمر تم ہمیں جان سے بھی مار دو تو ہم اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال بہن کے منہ سے یہ جرأت مندانہ، وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، وہ بھی عمر کی بہن تھی بھائی، جب ان کے منہ سے یہ کلام سنا اور ان کے منہ سے یہ خون بہتا ہوا دیکھا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور بہن سے کہنے لگے کہ وہ کلام لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کے جو لوگ تھے، اس کے اندر کچھ ہی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ حضرت عمر جو ہے ان پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، سارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، سارے لوگ جو ہے اکثر و بیشتر وہ کیونکہ امی قوم تھی اور سارے کے سارے جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا وہ نسخہ لاؤ، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔
بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کی بہن نے کہا نہیں تم اس کو پہلے غسل کرو، اس کو چھونے کے لائق نہیں ہو، لا یمسہ الا المطہرون۔ غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور غسل کیا تو وہ اور بچا کچھ غصہ بھی ختم ہو گیا، قرآن کا نسخہ لایا گیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے دل میں دین ایمان اتر گیا اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں۔ حضرت خباب یہ جملہ جو سنا تو نکل کر باہر آ گئے، کہنے لگے میں نے خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی ہے، لگتا ہے عمر اس دعا کی قبولیت کا تمہارے حق میں وقت آ پہنچا، اس دعا کی تمہارے حق میں قبولیت کا وقت آ پہنچا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تلوار جو لے کر کے نکلے تھے اسی طرح سے لے کر کے دار ارقم پہنچے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خاموشی کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے جب ان کو اسی طریقے سے تلوار ہاتھ میں لے کر کے دار ارقم کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ جو ابھی 3 دن پہلے ایمان لائے تھے وہ بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عمر کو اس طرف آتے ہوئے دیکھ کر کے صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر بہت زیادہ معاملات ہوئے، پتہ نہیں کس ارادے سے ادھر آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دار ارقم کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے وہ تقریباً کسی نہ کسی ان کے اندر کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ پریشانی لاحق ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت حمزہ پر ان کے آنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور حضرت حمزہ نے اس موقع پر کہا کہ آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو خیر لے کر جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا کوئی برا ارادہ ہے تو اس کی تلوار سے ہی اسی کا جو ہے سر قلم کر دوں گا۔ بہرحال وہ بھی حضرت حمزہ تھے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ عمر کس ارادے سے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے تکبیر پڑھنے پر تمام صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، کہ مکے کی ساری پہاڑیاں اس تکبیر سے گونج اٹھی اور یہ تکبیر کی آواز حرم کے اندر بیٹھے ہوئے مشرکین تک بھی پہنچی۔ وہ بھی ڈر گئے کہ خدا جانے کون سا ایسا عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تکبیر پڑھی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کے دین اسلام کا۔ ایک اور واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے ارادے سے میں خود رات کے موقع پہ نکلا، دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے تجسس ہوا کہ میں سنوں یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سورہ حاقہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر وہ جو تسلسل اور وہ جو روانی ہے، کاش ہم لوگوں کو عربی آتی تو ہمیں لگتا کہ بھئی کیا صورت ہے، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ بہت شاندار۔ کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا اور سنتے سنتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ کتنا زبردست شاعر کا کلام ہے، کیسی زبردست شاعری ہے۔ تو اس صورت کے اندر آگے آیت موجود ہے وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ٹھٹک گیا اس بات کے اوپر کہ میں نے تو زبان سے کچھ کہا بھی نہیں اور یہ اتنی دور کھڑے ہیں اور میرے دل میں جو باتیں وہ انہوں نے سن بھی لی، ولا کیا زبردست، یہ مطلب کاہنوں کا کلام لگتا ہے، تو کاہنوں والی بات ہو گئی۔ تو آگے اگلی آیت تھی ولا بقول کاہن، یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگلی آیت تھی تنزیل من رب العالمین، یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں سوچنے لگا کس طریقے کا دین ہے۔ تو یہ تنزیل من رب العالمین جو تھا، اس لفظ کے سننے پر دین اسلام میرے دل میں اتر گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آگے آگے جا رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا، میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے میرے پیچھے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں اپنے کلمہ پڑھنے کا۔ بہرحال واقعات دونوں ملتے ہیں۔ پہلے والا واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے۔ ان کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا زبردست بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے لیے جب تک ابو طالب رہے، مشرکین مکہ کی اتنی ہمت نہیں، ستاتے تو پہلے بھی تھے لیکن کھل کر نہیں آئے کبھی بھی، لیکن جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے، ہر حد کراس کر دی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ اور ہجرت کا بھی یہ معاملہ ملتا ہے کہ جو مسلمان ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلتے تھے مدینہ جاتے تھے تو یہ مشرکین ان مسلمانوں کو ستاتے تھے یا تو جانے نہیں دیتے تھے، بعضوں کے گھر جلا دیے گئے، بعضوں کے ماں باپوں کو روک لیا گیا، کسی کی بیوی کو روک لیا گیا، کسی کے بچوں کو روک لیا گیا، کسی کا مال لوٹ لیا گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ
چھپتے چھپاتے یا بہرحال سیکریفائس کرتے کرتے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہجرت کا ملتا ہے بڑا زبردست ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 20 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، بہنوئی کو ساتھ لیا، حضرت سعید 20 لوگوں کو ساتھ لیا، اور اپنے ترکش کے اندر تیر رکھے اور کمان اپنے کندھے پر رکھی، تلوار ہاتھ میں لی، باقاعدہ پورے یعنی کہ مسلح اس زمانے کے اعتبار سے جو ہوتے وہ ہوئے، پورے ہتھیار ساتھ میں لیے اور مکہ پہنچے۔ اور یہ لوگ جو مشرکین مکہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حرم پہنچے، وہاں پہنچ کر پورے وقار کے ساتھ انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہوں، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ لوگ ستاتے تھے نا مسلمانوں کو، تو انہوں نے للکار کر ہجرت کی کہ میں چھپتے چھپاتے ہجرت نہیں کر رہا، میں خطاب کا بیٹا مدینے جا رہا ہوں۔ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، خطاب کے بیٹے کا رستہ روک لے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رستہ روک لے۔ ایسے زبردست ہمت والے، باوقار اور اسی شخصیت والے جب اسلام لائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں، عمر کے اسلام پر خوش ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں خوش ہو رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، مبارک بادیں دی جا رہی ہیں ان کے اسلام لانے پر، ان کے کلمہ پڑھنے پر۔ اتنی زبردست فضیلت والے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے اور کتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے حضرت خنیس سے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت حفصہ کا، اور بدر کے اندر حضرت خنیس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا۔ اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت کے اندر بتا چکا ہوں، ان کے فضائل کے اندر بتا چکا ہوں کہ بدر کا وہی موقع ہے کہ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے، بلکہ بیوی بیمار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ کہا تھا کہ تم بدر مت جاؤ، بلکہ میرے حکم سے تم بیوی کی جو ہے تیمارداری کرو۔ اور جب بدر فتح ہوا ہے اس موقع پر جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ ادھر حضرت عثمان کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا، ادھر حضرت حفصہ کے شوہر اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ان کے شوہر حضرت خنیس کا بدر کے اندر جو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے تعلق سے پریشان رہتا تھا، تو مجھے خیال آیا عثمان کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ ابھی اس دار فانی سے گئی ہیں، تو کیوں نہ وہ بھی اکیلے ہیں اور میری بیٹی بھی ہے، تو کیوں نہ میں ان سے بیٹی کا رشتہ لگاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں عثمان کے پاس گیا اور میں نے جا کر کے حفصہ کے بارے میں کہا، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ کہا، بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ کہہ دیا کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ نہیں ہے، بیوی کا غم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پریشانی ہوئی، اور میں نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر صدیق سے جو کہا تو انہوں نے میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں بڑا مایوس ہوا، اور جا کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں عثمان سے کہا تو انہوں نے تو مجھے منع کر دیا، اور میں نے ابو بکر سے کہا تو انہوں نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری بیٹی جو ہے نا حفصہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان اور ابو بکر سے بہتر شوہر دیں گے، اور عثمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر میں بڑا خوش ہوا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس جملے کے اندر دیکھیں کہ کتنا زبردست جملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی حفصہ کو عثمان اور ابو بکر سے بہتر شوہر ملے گا، اور عثمان کو تمہاری بیٹی حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آیا کہ عثمان اور ابو بکر سے بہتر تو خود اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میری بیٹی حفصہ سے ہوا، اور میری بیٹی سے بہتر حضرت عثمان کو ملی حضرت ام کلثوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ میں نے بتایا تھا نا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے رسول کی آئی ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول عثمان اور ابو بکر سے بہتر، اور اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت ام کلثوم میری بیٹی حفصہ سے بہتر۔ اس جملے کا مطلب مجھے تب سمجھ میں آیا۔ بڑا ان کا شاندار دور خلافت رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 22 لاکھ کلومیٹر اسکوائر فیٹ، 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ کلومیٹر اسکوائر فیٹ، 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اسکوائر فیٹ نہیں، 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض جگہ آتا ہے 25 لاکھ، بعض آتا ہے 28 لاکھ، کہ اتنا زبردست ان کی فتوحات ہوئی ہیں۔
اور کتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، اور باقاعدہ بیت المال کا جو نظام ہے نا وہ بھی انہی کے دور خلافت میں شروع ہوا ہے۔ دراصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بیت المال کا سسٹم تھا، لیکن چیزوں کو جمع نہیں کیا جاتا تھا، جو چیزیں آتی تھیں ہاتھ کے ہاتھ تقسیم ہو جاتی تھی، لیکن باقاعدہ بیت المال کے اندر چیزوں کو رکھنا اور جمع کرنا اور اس کے بعد پھر ضرورت مندوں تک ان کو پہنچانا، یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا ہے۔ عدالت کا اور قاضی کا جو نظام ہے نا، یہ سسٹم بھی دنیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ملا ہے۔ اس سے پہلے یہ سسٹم نہیں تھا کہ باقاعدہ قاضی بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگوں کے جو ہے وہ جھگڑے قضیے سن رہے ہوں اور ان کو جو ہے وہ نمٹا رہے ہوں عدالتوں کے نظام کے تحت۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ پولیس کا جو نظام ہے یہ بھی جو ہے شرطہ اور پولیس، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر ہوا ہے، اور جو فوجی چھاونیاں ہوتی ہیں اس کا سسٹم بھی انہی کے دور خلافت کے اندر ہوا ہے۔ ایسا زبردست فتوحات کا دور ہے کہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، بڑے لہیم شہیم تھے، تگڑے تھے، اور کیسر و کسریٰ دونوں ان کے زمانے میں ٹوٹے ہیں، تو ان کے جو سونے کے لباس تھے اور قالین تھے اور ان کے زیورات تھے، جو کنگن تھے، جب وہ آئے ہیں تو ایک صحابی کو پہنائے حضرت عمر فاروق نے، اور فرمایا کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے یہاں بڑی شان و شوکت والی سمجھی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایمان لانے، ان پر کلمہ پڑھنے اور ان پر ایمان لانے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کی ٹھوکروں کے اندر ان چیزوں کو لا کر کے رکھ دیا۔ ان کی شہادت کا قصہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان کا ایک غلام تھا پارسی، فیروز اس کا نام تھا اور ابو لولو اس کی کنیت تھی۔ اب یہاں آپ علماء سے پوچھیے گا کہ اپنے بچوں کا نام فیروز رکھنا کیسا ہے، کیونکہ اس شخص کا نام جس نے یہ بدبختی دکھائی ہے فیروز تھا، اور اس نے آ کر کے جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا کہ یہ جو میرے آقا ہیں مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے میرے اوپر جو ٹیکس لگا رکھا ہے، جو بھی مجھ سے وہ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں آہنگری بھی کرتا ہوں، میں نجاری بھی کرتا ہوں، میں نقاشی بھی کرتا ہوں، اور اس نے اپنے کئی پیشے گنوا دیے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تیری اتنی کمائی ہے اور اتنے تیرے پیشے ہیں تو تجھ پر جو تھوڑا بہت جو لگایا جا رہا ہے، جو رقم تجھ پر لگائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، تیری کمائی بھی تو زیادہ ہے۔ تو اس جواب پر یہ بڑا غصہ ہوا اور اس بدبخت نے یہ ٹھان لی کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کرے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے ذی الحجہ کا آخری جو ہے ایام چل رہے تھے، 26 یا 27 ذی الحجہ تھی، فجر کی نماز کا موقع تھا، باقاعدہ مصلی پر آنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے باقاعدہ لوگ لگائے جاتے تھے کہ وہ صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ جب اقامت ہوتی تھی، ہمارے یہاں تو آج کل اس پر توجہ نہیں دی جاتی، باقاعدہ میں اپنی مسجد کے اندر جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو 2-3 اعلان کرتا ہوں، بھائی اپنے موبائل وغیرہ بند کر لیجئے، صفوں کو ملا کر کے کھڑے ہوئے، اور میں ایک اعلان خاص طور سے یہ بھی کرتا ہوں، اپنے ٹخنے کھول لیجئے۔ حالانکہ مردوں کے لیے ٹخنوں کا کھولنا یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف نماز کے لیے نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنے زیادہ ٹخنوں کو ڈھکنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ نماز کے اندر بھی اپنے ٹخنوں کو نہیں کھولتے۔ تو میں باقاعدہ اعلان کرتا ہوں کہ کم سے کم نماز میں تو کھول لو، کیا پتہ نماز میں کھولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کو۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ باقاعدہ معاملہ تھا کہ لوگ آتے تھے، جب صف بن جاتی تھی تو صحابہ کرام خوب مل مل کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور 2-4 لوگ جو ہیں وہ ان کی صفوں کو درست کرتے تھے، ان کے ٹخنوں کو ایک دوسرے سے ملاتے تھے۔ جب یہ صفیں مل گئیں، بن گئیں، اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ مصلی کے اوپر آئے ہیں، اور آپ نے جیسی اللہ اکبر کی نیت باندھی، یہ شخص مجوسی، یہ پارسی، ایک جو ہے اس میں چھپا ہوا تھا کسی کونے کے اندر کمبل وغیرہ اوڑھ کر کے، جیسے اس نے دیکھا کہ نیت بن گئی اور نماز کھڑی ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق کے کمر کے پیچھے سے آ کر کے اس طریقے سے پیٹ کے اوپر 6 وار کیے، اور ایک وار جو ہے وہ ناف کے نیچے لگا جو بڑا سخت تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے صدمے سے گرے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے، روایتیں 2 ملتی ہیں، ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ اسی وقت نماز ٹوٹ گئی، اور صحابہ کرام بڑے مل مل کر کے کھڑے ہوئے تھے، تو یہ شخص وہی جو خنجر اس کے ہاتھ میں تھا جس سے اس نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا تھا، وہی چلاتا ہوا یہ نکلا اور کئی اور صحابہ کو زخمی کیا۔ اور جب کسی نے اس کے منہ پر کپڑا ڈالا اور اس کو پکڑا، تو جب اس نے دیکھا کہ میں اب پکڑا جاؤں گا، تو وہی خنجر اس نے اپنے گلے پر پھیر کر کے وہی خودکشی کر لی۔ اور ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ نماز ٹوٹ گئی اور بعد میں پھر دوبارہ نماز پڑھائی گئی، اعلان ہوا کہ بھائی سورج نکل رہا ہے، دوبارہ نماز پڑھ لو۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو پیچھے کے صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ آواز بدل گئی، اور ہمیں نہیں پتا کہ آواز کس کی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے وہ نماز پڑھائی، پیچھے جو صحابہ کھڑے ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ اس آواز میں حضرت عمر نماز نہیں پڑھاتے، ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ نماز پوری ہونے کے بعد دیکھا کہ
حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسی طرح نماز پڑھائی اور اسی طریقے سے عمر فاروق زخمی پڑے رہے اور ایسی نماز پوری ہوئی، چھوٹی نماز پڑھائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اٹھایا گیا، لایا گیا، اور انہوں نے پھر اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا۔ بعض روایتوں کے اندر پورے مدینے کے اندر انہوں نے اعلان کروایا کہ میرے اس قتل میں کوئی مسلمان تو شریک نہیں ہے۔ تو جب بتایا گیا کہ نہیں، کسی مسلمان کا حصہ نہیں، کسی مسلمان نے یہ کام نہیں، حاشا وکلا، مدینے والے کہہ رہے ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کا شکر ہے میرے قتل میں ایسا کوئی شخص شریک نہیں ہے جو قیامت کے دن یہ دعویٰ کر سکے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیج کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی کہ وہ جب پہنچے عبداللہ ابن عمر، تو روایت کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رو رہی تھیں اور انہوں نے آ کر کے کہا ابا جان اجازت چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ہونے دیا جائے۔ امی عائشہ فرماتی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اور اس موقع پر بہت ساری باتیں جو ملتی ہیں وہ یہ کہ آخری وقت تھا، طبیب نے آ کر کے جو علاج کیا، نبیز پلائی، دودھ پلایا، تو زخم کے راستے سے وہ دودھ اور نبیز باہر نکل گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس زخم سے آپ تاب نہیں لا سکیں گے، یہ زخم آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکے گا، اور ہوا بھی یہی 2-4 روز کے بعد جو ہے وہ آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا صہیب نامی صحابی، انہوں نے جنازہ پڑھایا، کفن دفن ہوا، اور باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر ان کی مسیری لائی گئی اور باہر رکھ کر کے پھر باقاعدہ دوبارہ اجازت لی گئی۔ اس موقع پر بھی نا، جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، بیٹے نے ان کی جو ہے وہ ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، تو اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ اب ظاہر سی بات ہے، باپ اور خلیفہ ان کا سر کیسے زمین پر رکھ دیں، تو انہوں نے زمین پر نہیں رکھا، کہنے لگے میں تم سے کہہ رہا ہوں نا زمین پر رکھ دو۔ تو آخری وقت تھا اور چہرہ زمین پر رکھا گیا اور اپنے چہرے کو زمین پر ملنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نہ بخشا تو تیرا کیا ہوگا؟ اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ بہرحال ہم کتنی بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تو لوکانہ نبی عبادی لکانہ عمر والی بشارتیں سننے کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، آخرت میں میری کیسی وہ ہوگی، کیسا سفر ہے، کیسے معاملات ہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہے ناراض۔ حالانکہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنى، اس کے باوجود بھی ان کا یہ معاملات ہے۔ اور ہر وقت جو ہے نا وہ غور و فکر میں لگے رہتے تھے کہ میرے بعد خلافت کا کیا معاملہ ہوگا۔ کئی بار لوگوں نے دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے دیر تک سوچ رہے ہیں، لمبی خاموشی، پوچھا گیا کیا سوچ رہے ہیں، کہ خلافت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو باقاعدہ پھر 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، شورا کمیٹی، کہ میرے بعد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو صلاح مشورہ کر کے کسی نہ کسی کو خلیفہ متعین کر لینا۔ اور پھر یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، جن کا ذکر میں نے 18 ذی الحجہ کے موقع پہ کیا تھا۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے صحابہ ہیں، اور ان کے ہی راستوں پر ہمیں چلنا ہے، انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہے۔ اپنے بچوں کو ان کے نام بتائیں، ان کے واقعات سنائیں، ان کی شہادت کے قصے سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ان کی محبت اور ان کے جیسا بننے کا جذبہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے جو ہے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کی معیت میں ہم لوگوں کو حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔